حضرت نے ارشاد فرمائی اجتناب نواہی، یعنی جتنے بچنے کے کام ہیں، جن کاموں سے بچنے کو اللہ نے کہا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا، جن کاموں کو نہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، دھوکہ مت دو، خیانت مت کرو، اور پڑوسیوں کے اوپر ظلم نہ کرو، کسی بھی انسان کے اوپر ظلم نہ کرو، اور رشتے مت توڑو، رشتے ناطے مت توڑو۔ یہ اس کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے، یہ بھی ایک لمبی فہرست ہے۔ یہ ساری چیزیں جن کاموں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ تیسری چیز حضرت ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر پر راضی رہنا۔ جو بھی دنیا میں اچھا برا ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ تقدیری فیصلوں پہ راضی رہنا۔ ہمارے اوپر جو حالات آتے ہیں، کبھی اچھے آتے ہیں کبھی برے آتے ہیں، اچھے حالات ہو یا برے حالات ہو دونوں بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو دونوں حالات میں ہم اچھے حالات اور برے حالات، دونوں حالات میں ہم ان اللہ رب العزت کی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہیں۔ تو اللہ کی مشیت اور تقدیر پر راضی رہنا، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، وہ فیصلے ہمارے مزاج کے مطابق ہو یا وہ فیصلے ہمارے مزاج کے خلاف ہو۔ لیکن اتنی بہترین بات حضرت نے بیان فرمائی کہ جتنے مسلمان ہیں ان سارے مسلمانوں پر تین باتیں ہر حال میں لازمی ہیں۔ جتنے کام اللہ نے کرنے کو دیے ہیں، کرنے کو کہے ہیں، ان سارے کاموں کو کرنا، امتثال اوامر، سارے کام جو اللہ رب العزت کرنے کو کہتے ہیں ان سارے کاموں کو کرنا۔ جتنے کاموں سے اللہ تعالیٰ بچنے کا حکم دیتے ہیں ان سارے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر اس پر راضی رہنا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا۔ جو بھی ہوتا ہے دنیا میں انہی کی طرف سے ہوتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو، کوئی فیصلہ ہمارے مزاج کے مطابق ہو، کوئی فیصلہ ہمارے مزاج کے خلاف ہو، اس کو تسلیم کر لینا، اس کے اوپر راضی رہنا۔ یہ پیران پیر کی نصیحت ہے جو حضرت نے اپنے سالکین سے، اپنے ماننے والوں سے، اپنے مریدین سے بیان فرمائے۔ تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں عظمت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، ان کے اس حکم پر، ان کی اس نصیحت پر عمل کرنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح پیران پیر یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنے ایک ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں رکھتا، دوسرے ہاتھ میں اللہ کے کتاب اور اللہ کے قرآن کو نہیں رکھتا، وہ اللہ کی منزل تک کبھی بھی پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ کی منزل تک وہ کبھی بھی پہنچ نہیں سکتا، وہ بندہ برباد ہوگا، ہلاک ہوگا۔ ایک ہاتھ میں نبی کی شریعت کو رکھنا پڑے گا اور دوسرے ہاتھ میں اللہ کے کلام کو رکھنا پڑے گا، تبھی جا کے وہ اللہ کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا دو پروں کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ کی طرف پرواز کرو، ایک ہے کتاب اللہ اور دوسرے سنت رسول اللہ۔ یہ دو پر ہیں، ان دو پروں کے ذریعے سے ہی اللہ کی بارگاہ کی طرف پرواز کی جا سکتی ہے۔ اللہ تک رسائی اگر کسی کو چاہیے تو کتاب اللہ کو بھی لینا پڑے گا، سنت رسول اللہ کو بھی لینا پڑے گا۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ذریعے سے ہی وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ سکتا ہے، اللہ کا محبوب اور چہیتا بندہ بن سکتا ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ بھئی کتاب اللہ کی ضرورت نہیں ہے یا سنت رسول اللہ کی ضرورت نہیں ہے یا اتباع سنت کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ پیران پیر سے محبت حقیقت میں وہ بندہ نہیں کرتا ہے۔ چونکہ پیران پیر کی زندگی میں دیکھیں گے تو سب سے اہم ترین جو چیز ہم کو دکھائی دیتی ہے وہ اتباع سنت ہے۔ اتباع سنت کی تلقین آپ اپنے مریدوں کو کرتے ہیں، اتباع سنت کا آپ حکم دیتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر یہ کہتا ہو کہ بھئی میں آپ کی امت میں سے ہوں، تو خالی یہ کہنا کہ میں آپ کا امتی ہوں، آپ کی امت میں سے ہوں، اس کے لیے یہ چیز فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال میں، افعال میں نبی کی اتباع اور پیروی کرنی پڑے گی، تبھی آخرت میں نبی کی معیت اس کو نصیب ہوگی۔ تو اتباع نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلتا نہیں، آپ کی سنتوں کو اپناتا نہیں اور آپ کی سنتوں پہ عمل نہیں کرتا، اور یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں نبی کی سنت میں سے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں، اتنا میرے لیے کافی ہے، تو پیران پیر یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، یہ چیز اس کے لیے مفید نہیں ہے۔ نبی کی اتباع کرنی پڑے گی تمام افعال میں، تمام اقوال میں، تبھی کل قیامت کے دن آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اس کو نصیب ہوگی۔ یہ پیران پیر کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اتباع سنت پہ آپ بہت زیادہ زور دیتے تھے۔ اتباع سنت کے بغیر کوئی ولی نہیں بنا، کوئی اللہ کا محبوب بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی وہ اتباع
شعبدے دکھاتے ہیں، بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے عجیب عجیب چیزیں آپ کو دکھائیں گے، تو یہ سب شعبدہ بازی ہے، جادوگری ہے۔ اصل کمال جو ہے وہ شریعت کی اتباع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے۔ اصل کمال یہ ہے، اصل کمال یہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم اتنے اونچے مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ اب ہمارے اوپر سے شریعت ہٹا دی گئی، ہم پہ شریعت نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پیر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگ ان کے مرید بھی بنتے چلے جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم شریعت ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوتی ہے، ہم شریعت کی پابندیوں کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ حالانکہ پیران پیر کی سیرت ہی میں آپ دیکھیے، آپ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں جنگل سے گزر رہا تھا، پیاس مجھے لگ رہی تھی، پانی میرے پاس نہیں تھا، سخت پیاس لگ رہی ہے، پانی کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک ابر میرے سر کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے اور اس سے ایک روشنی نمودار ہو رہی ہے، وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے، اس سے ایک شکل نمودار ہوتی ہے، اس کے بعد ایک آواز آتی ہے، آواز سے کہا جا رہا ہے کہ اے عبد القادر میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، اور میں نے تم پر تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا، اور میں نے تم پر تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا، میں تمہارا رب ہوں۔ جیسے یہ جملے آپ کی کان میں پڑے تو آپ نے کہا کہ پہلے سب سے پہلے میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی، سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھا، اس کے بعد کہا کہ او لعنتی یہاں سے دور ہو جا، او لعنتی یہاں سے دور ہو جا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ جو روشنی اس میں دکھائی دے رہی تھی وہ روشنی تاریکی میں تبدیل ہو گئی، اور وہ جو چہرہ اور شکل جو دکھائی دے رہی تھی وہ شکل اور وہ چہرہ دھواں ہو گیا۔ اس کے بعد آواز آئی کہ عبد القادر تمہیں تو تمہارے علم نے بچا لیا، تمہیں تو تمہارے علم نے بچا لیا۔ حضرت کہتے ہیں کہ فوری میں نے کہا کہ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے تو میرے اللہ کے فضل نے بچایا، مجھے تو میرے اللہ کے فضل نے بچایا۔ تو یہ پیران پیر کی یہ جو واقعہ ہے، کسی مرید نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ شیطان لعین ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب اس نے یہ جملہ بولا کہ تمام حرام چیزوں کو میں نے تمہارے اوپر حلال کر دیا، جو چاہے کھاؤ، تو میں سمجھ گیا کہ شیطان، حرام چیزیں کسی کے لیے حلال کیسے ہو سکتی ہیں؟ اللہ رب العزت نے بعض کام ایسے ہیں جن کو حرام بتایا ہے، بعض کاموں کو اللہ تعالیٰ نے حلال بتایا ہے، جو حلال ہے وہ سب کے لیے حلال ہے، جو حرام ہے وہ سب کے لیے حرام ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ شیطان ہے جو مجھے بھٹکانا چاہتا ہے، اور یہ شیطان ہے جو مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ پیران پیر کی یہ ان کی زندگی کا اپنا واقعہ ہے، ایسے سینکڑوں واقعات ہیں اور آپ کی ایسی سینکڑوں تعلیمات ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ سارے اعمال میں میں نے تفتیش کی، چھان پٹک کی، غور و فکر کیا، تو اس نتیجے پہ پہنچا کہ اچھے اخلاق اور بھوکوں کو کھانا کھلانے سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ سارے اعمال میں میں نے تفتیش کی، چھان پٹک کیا، تو اس نتیجے پہ پہنچا کہ اچھے اخلاق اور بھوکوں کو کھانا کھلانے سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ اور آپ یہ کہتے ہیں اگر میرے پاس دنیا ہوتی تو میں یہ کام کرتا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا، اگر میرے پاس دنیا ہوتی، دولت ہوتی تو میں یہی کام کرتا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا۔ اسی طرح ایک موقع پہ آپ ارشاد فرماتے ہیں نصیحت کرتے ہوئے، واعظ کرتے ہوئے کہ اے انسان تیرا دل کتنا سخت ہو چکا ہے، تیرا دل کتنا سخت ہو چکا ہے۔ ایک کتا ہے جو اپنے مالک کی وفاداری کرتا ہے، مالک کے گھر کی حفاظت کرتا ہے، رات بھر جاگ کر اس کے مویشیوں، اس کے جانوروں کی حفاظت کرتا ہے، رات بھر جاگ کر اس کے گھر کا پہرا دیتا ہے، اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مالک اس کو چرنے والے کھانا دیتا ہے، چند روٹی کے ٹکڑے دیتا ہے، چند ہڈیاں اس کے سامنے ڈال دیتا ہے، تو وہ کتا اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیتا ہے، رات بھر جاگ کر اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اس کے جانوروں مویشیوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کی نگہبانی اور حفاظت کرتا ہے۔ اے انسان تو کیسا بے گزرا اور کیسا بے وفا ہو گیا کہ اپنے مالک کی نعمتیں پیٹ بھر کے کھاتا ہے، اس کے باوجود ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کرتا، اس کے باوجود اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، اس کے باوجود اس کے حدود کا خیال نہیں کرتا، اس کے باوجود اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، تو جانور سے بھی گویا کہ بے گزرا ہو گیا۔ یہ پیران پیر کا ارشاد دیکھیے، اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو دیکھیے۔ کتا اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیتا ہے، ہم اپنے مالک کے ساتھ کتنی وفاداری کر رہے ہیں، ہم اللہ کے حکموں پہ کتنا چل رہے ہیں، ہم اس کی نعمتوں کو خوب کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے احکامات پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں، اس کے
کیونکہ نفع دینے والی ذات اللہ کی ہے، فائدہ پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، اچھا برا جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہم کتنے ایسے ہیں کچھ بھی ہو جائے تو بس ادھر ادھر لوگوں کی طرف، چیزوں کی طرف، زمانوں کی طرف، مہینوں کی طرف ہم منسوخ کرنے لگتے ہیں نقصان کو، نفع کو۔ بھائی نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، پوری دنیا مل کے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اللہ کی مرضی کے بغیر، پوری دنیا مل کے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی اللہ کی مرضی کے بغیر۔ یہ چیز بندے کو سمجھنا چاہیے، یہ پیران پیر کا محفوظ ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو۔ کتنے ایسے ہیں پیران پیر کی اس تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں، خود ان کی زندگی دیکھیے۔ ایک دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ غلاف کعبہ کو پکڑے ہوئے پورے جسم میں کپکپی ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، زبان لرز رہی ہے، آپ کی زبانوں پہ جملے ہیں، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، تیرا بندہ عبد القادر تیرے دربار میں حاضر ہے، تیرے دربار میں تیرا بندہ حاضر ہے۔ اگر میرا عمل اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس عمل کو قبول کر کے میری بخشش کریں، میری مغفرت کریں، آسان حساب لے کے مجھے جنت میں ڈالیں، تو کم سے کم اتنا کرم میرے اوپر فرما دیجئے کہ کل قیامت کے دن اندھا بنا کے مجھے اٹھائیے، تاکہ کل قیامت کی رسوائیوں سے میں اپنے آپ کو بچاؤں۔ اتنا کرم نہیں ہو سکتا کہ میری عبادتوں کو قبول کر کے جنت میں ڈالا جائے، تو اتنا کرم کر دیجئے کہ مجھے اندھا بنا کے اٹھائیے، تاکہ کل قیامت کی رسوائیوں سے میں اپنے آپ کو بچاؤں۔ میرے دوستو، یہ خود آپ کا عمل، آپ خود اللہ سے مانگ رہے ہیں اور دوسروں کو تلقین کر رہے ہیں اللہ سے مانگنے کی۔ اس لیے جتنے آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ آپ کی ارشادات پہ عمل کریں، آپ کی تعلیمات پہ عمل کریں، اور جو بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگے، اللہ کے غیر سے نہ مانگے۔ جو بھی ہو نفع نقصان اللہ کی طرف منسوخ کریں، غیر اللہ کی طرف اس کو منسوخ نہ کریں۔ آپ کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامیں اور آپ کی تعلیمات پر مضبوطی سے عمل کریں، تب جا کے ہم بھی اللہ کے ولی بنیں گے، اللہ کے محبوب بنیں گے، اللہ کے چہیتے کے بندے بنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت